بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم من الصلاۃ فلا یبصق اماما فانما یناجی اللہ ما دام فی مصلاہ ولا عن یمینہ فان عن یمینہ ملکا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم 710 ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ بڑی ناشائستگی ہے کہ اس کو تھوکنے کی ضرورت محسوس ہو اور وہ سامنے تھوک دے۔ مسجد کے آداب، نماز کے آداب رسول اللہ بتا رہے ہیں۔ نماز پڑھنے والے لوگوں کو کہا ہے کہ اگر تم سامنے تھوک رہے ہو تو ذرا غور کرو، تم تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اور اس وقت ایک بندہ مومن کا احساس یہ ہونا چاہیے کہ میرے سامنے میرا پروردگار ہے۔ تو کیا یہ چیز تمہارے اس ایمان کے مطابق ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا يُنَاجِ اللَّهُ، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہے، اور جب تک وہ نماز میں رہے گا یہی اس کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اس میں یہ کس طرح موزوں ہے کہ آدمی اپنی اس ذرا سی چیز پر قابو نہ پا سکے اور سامنے تھوک دے۔ فرمایا اس سے یہ خیال نہ کرو کہ چلیے دائیں سے ہی، ولا عن یمینہ ہی۔ یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح کے لوگ ہیں جن کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ جس طرح کی زندگی تھی عرب میں، اور وہاں مسجدیں بھی یعنی کوئی بظاہر معنی نہیں تھا، اس میں کنکر بچھے ہوئے تھے، مٹی تھی، وہیں کھڑے ہو کے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ تو ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ اس میں آخر اس احتیاط کی کیا ضرورت ہے، مٹی ہے اس پر تھوک دیں گے تو کیا ہو جائے گا، کوئی قالین تو نہیں بچھا ہوا۔ لیکن رسول اللہ نے یہ بتایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اللہ پروردگار کے سامنے کھڑے ہو، اس وجہ سے اس میں احتیاط کیا کرو۔ آخر پروردگار کے سامنے کھڑے ہوئے اس سے زیادہ بد تہذیبی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی سامنے کی طرف، دائیں بھی نہیں۔ فرمایا کہ دائیں تو ہر شخص کے فرشتے ہو سکتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں نماز میں۔ اگر تمہیں کسی طرح سے بھی صبر کرنا ممکن نہیں ہو رہا تو پھر بائیں طرف تھوک کے اپنے قدم کے نیچے اس کو دفن کر دیا کرو۔ تو اس طریقے سے آپ نے بتایا کہ اگر ناگزیر ہو جائے تو پھر بھی ان آداب کا خیال رکھو۔ عام حالات میں آداب ظاہری ہوتے ہیں، یعنی ظاہر کا پہلو یہ ہے کہ بھئی قالین پر تھوک رہے ہو، مصلے پر تھوک رہے ہو، لیکن اگر مٹی ہے، کنکر پڑے ہوئے ہیں تو ظاہر کے لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہیں محسوس ہوتی۔ یہ باطن کی طرف توجہ دلائی کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اس وجہ سے اس کا لحاظ کر کے، اس کا احساس کر کے نماز پڑھا کرو، اور اس میں اپنی اس طرح کی عادات پر قابو پانے کی کوشش کرو۔ وعن عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذی لم یکن من لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں رقم 712 ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ بیمار ہوئے، یعنی جس کے بعد پھر آپ تندرست نہیں ہوئے، اپنے پروردگاری کے پاس چلے گئے، اس مرض کے دوران میں آپ نے جو بات بار بار کہی اور توجہ دلائی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے ان کو اپنی رحمت سے دور رکھے۔ یہ ایک طرح کی بد دعا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا مفہوم اردو زبان میں ذرا بہت مختلف ہو گیا ہے۔ عربی زبان میں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو رحمت سے دور کر دے۔ جیسے ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں ایسے ہی یہ بد دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔
تو آپ نے توجہ دلائی کہ اب میں بھی دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، ظاہر ہے یہ مرض الموت ہے، اس کے بعد مجھے بھی کسی زمین پر دفن ہونا ہے، میرے اوپر بھی مٹی ڈالی جائے گی، تو اس کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ اس میں خاص طور پر یہود و نصارہ کے طرز عمل کی طرف توجہ دلائی کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو۔ وان جندب قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم من ذالک۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 713 ہے۔ جندب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے لوگ اپنے پیغمبروں اور اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے رہے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، اب میرے بعد قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، یاد رکھو میں تمہیں اس سے روک کر جا رہا ہوں۔ تو اس میں بھی آپ نے وہی تنبیہ فرمائی کہ انسان کو بہرحال دفن ہونا ہے، سپرد خاک ہونا ہے۔ یہ بھی انسان کے اندر جو دوسروں کے ساتھ تعلق کا دائیہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کوئی نشان بھی باقی رہے، یہاں میرے ابا دفن ہے، یہاں میرا بیٹا دفن ہے۔ اسی طرح اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے اساتذہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں بھی انسان یہ چاہتا ہے، تو کچھ نہ کچھ نشان رہے گا، لیکن ایسا نہ کرنا کہ تم ان قبروں کو سجدہ گاہ بنا لو۔ سجدہ، عبادت، مدد مانگنا، یہ سب تمہارے پروردگار ہی سے متعلق رہنا چاہیے۔ یہی ایمان ہے، یہی توحید ہے۔ اس معاملے میں کوئی غلطی تمہارے اندر ہرگز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آخری خطبے میں 2 چیزوں کو موضوع بنایا، ایک یہ کہ انسان کی جان، مال اور آبرو کو کس طرح کی حرمت حاصل ہے، اور دوسرے یہ کہ خواتین کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر آپ خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھیں تو اس میں یہ 2 چیزیں بڑی اہمیت کے ساتھ زیر بحث ہیں۔ اپنی وفات کے زمانے میں جب آپ بیمار ہوئے اور چند دن بیمار رہے، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت جو باتیں بہت اہتمام کے ساتھ فرمائیں یا توجہ دلائی، ان میں یہ باتیں کہ انبیاء علیہم السلام ہوں یا صالحین ہوں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس بھی اگر جائیں تو وہاں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ان سے مدد مانگی جائے، ان کی عبادت کی جائے، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے، یہ کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہود و نصارہ نے یہ کیا اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے اسی کو یہاں اجمال سے دہرا دیا ہے کہ انہوں نے ایسے رویے اختیار کیے جس کے نتیجے کے طور پر ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوئی، ان پر فرشتوں نے بھی لعنت کی اور ان پر صالحین بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہو تو اس چیز کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا کہ انبیاء علیہم السلام، صالحین سب اس زمین ہی میں سپرد خاک کیے جائیں گے۔ ان کا کچھ نہ کچھ نشان بھی ہوگا، لوگ جانتے ہوں گے کہ یہاں اللہ کا کوئی پیغمبر مدفون ہے، یہاں کوئی صالح شخص مدفون ہے، یہاں کوئی عالم مدفون ہے، لیکن یہ جگہ سجدہ گاہ بنانے کی نہیں ہے۔ سجدہ گاہ بنانے کی جگہ وہ مسجدیں ہیں جو اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، جن کو اللہ کا گھر سمجھا جاتا ہے، جن میں صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت میں اور اس سے مدد مانگنے میں کسی دوسرے کی طرف ادنیٰ التفات کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔